دہشت گردی کی کوٹوں کے اندر کیس چلے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری سزائیں اڑ جائیں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اکسانے کے اوپر بیٹھ کر ان کو سزائیں ملی ہیں, تو اکسانا پہلے ثابت تو کرنا ہوگا نا. وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا, اور کرمنل کنسپریسی کو ثابت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ان کی ویڈیوز ہیں, ان کے بیان ہیں, وہ بیان دے رہے ہیں آج کہ بھئی میں نے یہ کیا تھا, میں نے شرٹ پہنی تھی, میں نے شرٹ جلا دی تھی. دیکھیں میں بتاؤں, میں جو کہ میں وکیل ہوں, میں اس کانٹیکس میں بات کروں گا. میں نہیں, یہ بیان سارے بہت پہلے چلا دینے چاہیے تھے. یہ آج ہی کیوں چلائے گئے ہیں بیان؟ اعتراف جرم کیا لوگوں نے, اعتراف جرم کیا ہے تو کوٹوں میں اعتراف جرم کر کے چلاتے نا. السلام علیکم. پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلیمان امان, اور آج جو ہے 9 مئی کے جو واقعات میں ملوث ملزمان تھے, ملٹری کی جانب سے جو ہے ان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں. 25 کے قریب جو ملزمان ہیں, اس میں جناح ہاؤس جلاؤ گراؤ اور جی ایچ کیو حملہ کیس کے جو ملزمان تھے ان کو 10 سال قید بامشقت جو ہے وہ سنائی گئی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت سینئر ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا یہ جو سزائیں سنائی گئی ہیں کیا یہ میرٹ پہ سنائی گئی ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا. میرٹ, اچھا میرٹ کہہ رہے ہیں آپ, جو قواعد و ضوابط پورا کر کے یا رول آف لاء کے اوپر, وہ نہیں میں سمجھتا. میں بڑے ادب کے ساتھ, میں جو کہ وکیل ہوں, اور میں آئی سی سی پی آر جو بین الاقوامی قوانین ہیں, آرٹیکل 14 اس کا, اور ہمارے یہاں آرٹیکل 10 اور پھر آرٹیکل 4 اور 5, میں نہیں سمجھتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان کی وہ ایکسپرٹ ہی نہیں ہے فوجداری کے کانٹیکس میں. نہ تو انہوں نے نارمل کورٹوں میں بیٹھ کر کام کیا ہوتا ہے. یہاں تو آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کی کورٹوں میں یا عام کورٹوں کے اندر ججز نے کتنے کیسز کیے ہوتے ہیں, کتنے ٹرائل کیے ہوتے ہیں. اور یہ کوئی سمری پروسیڈنگ تو نہیں ہے نا. یعنی سمری پروسیڈنگ میں تو ٹھیک ہے اس طرح کے سٹائل سے. میں ابھی اس کی ہونے یا نہ ہونے پہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں ابھی دیکھیں 9 مئی کے واقعے ہوئے ہیں, یہ کہنا کہ نہ ہوئے یہ بات نہیں. ہوئے ہیں واقعے, لیکن اگر ہوئے ہیں تو آپ کو ملٹری کورٹوں سے کیوں سزا دینی ہے؟ میرا اے ٹی سی میں ابھی تک کسی ٹرائل شروع نہیں ہوا مکمل طور پر. دیکھیں نا, اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور پروسیکیوشن کا ہے. تو وہاں پہ پروسیکیوشن نہیں ہے. دیکھیں نا, میں یہی تو حیران ہوا. یعنی اگر ملٹری کورٹوں میں یہ چیزیں پیش ہو سکتی تو وہاں کیوں نہیں پیش ہوئی؟ یہ پیش کرتے وہاں پر کیوں نہیں پیش کی گئی؟ دیکھیں نا, یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں کہ اتنی ایویڈنس تھی تو پروسیکیوشن کرتی نا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پروسیکیوشن کے پاس اتنی ایویڈنس نہیں تھی. سر ویڈیوز میں آئے ہیں وہ جن ملزمان کو آج سزائیں سنائی گئی ہیں نا, ان کی ویڈیوز ہیں, ان کے بیان ہیں, وہ بیان دے رہے ہیں آج کہ بھئی میں نے یہ کیا تھا, میں نے شرٹ پہنی تھی, میں نے شرٹ جلا دی تھی. دیکھیں میں بتاؤں, میں جو کہ میں وکیل ہوں, میں اس کانٹیکس میں بات کروں گا. میں نہیں, یہ بیان سارے بہت پہلے چلا دینے چاہیے تھے. یہ آج ہی کیوں چلائے گئے ہیں بیان؟ اعتراف جرم کیا لوگوں نے. اعتراف جرم کیا ہے تو کوٹوں میں اعتراف جرم کر کے چلاتے نا. یعنی یہ تو دیکھیں نا, جو کہ جس کسی نے بھی یہ سوچا ہے بس ان کا اپنا نقطہ نظر ہوگا. میں دیکھیں نا, میں ایک بڑی واضح بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنا کچھ ہے آپ کے پاس, اعتراف جرم بھی تھا, تو یہی اعتراف جرم آپ دہشت گردی کی کوٹوں میں کرا دیتے. یہ کون سا مشکل کام تھا؟ یہ جو اعتراف جرم یہاں کرایا ہے دہشت گردی کی کوٹوں میں, کم از کم اس کا دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے. ابھی تو آپ نے یہ ابتدا کی ہے, چند 25 لوگوں کی سزائیں سنائی ہیں, یا کچھ لوگوں کی سزائیں آپ نے پہلے سنا دی تھی. سپریم کورٹ نے 85 کی اجازت بھی تو دی ہے نا. دیکھیے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے میں نہیں اتفاق کرتا, میں نہیں سمجھتا. سپریم کورٹ ہے پاکستان کی. سپریم کورٹ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوگی, لیکن میں نہیں فیصلے سے اتفاق کرتا نا. لیکن آپ اگر چاہتے تھے تو اس سارے کو فیصلے کو ڈیسائیڈ کرتے نا. یہ اتنی کیا تھا, اور کتنی دیر لگانی تھی آپ نے؟ آپ ڈے ٹو ڈے رکھیں, اس کو ختم کرتے ہیں. اتنا عرصہ کیس نہیں لگایا سپریم کورٹ نے. اور ایک بات اور بتاؤں میں آپ کو, دیکھیں جو کیا ہے جس کسی نے اسے سزا بھگتنی ہے, یاد رکھیے گا, وہ میں سپورٹ کرتا ہوں اس بات کو. لیکن یہاں پرابلم یہ ہے نا, مثال کے طور پر یہ استداد دہشت گردی کی کوٹوں میں ہوتے یہ معاملے, تو استداد دہشت گردی کی کوٹوں کے بعد ان کے پاس ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ تھا. ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ تھا, اور اپیل کے بعد یہ سپریم کورٹ میں رائٹ تھا. لیکن انڈر دی پاکستان آرمی ایکٹ ان کی جو دی ہوئی سزائیں ہیں نا, وہ ہائی کورٹ میں اپیل نہیں ہونی. کہاں ہوگی؟ وہ وہیں پر ہائرارکی جسے کہتے ہیں, محکمانہ اپیلیں ہوں گی. اچھا, محکمانہ اپیلوں میں کبھی ریلیف ملتا ہے دیکھا آپ نے؟ وہ بہت کم, ریئر دیکھا میں نے, بڑا ریئر دیکھا ہے. وجہ کیا ہے کہ ان سے بڑے آفیسر بیٹھ کر دیکھتے ہیں سارے معاملات کو. اور لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ویراسٹی ہے کہ اگر دہشت گردی کی کوٹ میں ہے
تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا کے سارے ایلیمنٹ وہ دیکھے جانے ہیں. وہ ہائی کورٹ میں ایک رائٹ ہوگا. یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہائی کورٹ میں اپیل کا رائٹ ہے، نہیں وہ اپیل نہیں ہے. یعنی وہ کیا ہے، فرض کریں وہ ٹرائل میں ہوا ہے تو اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے مطابق نہیں پوری اترتی، یا کوئی ایسی چیزیں ہیں. آپ ہائی کورٹ میں آتے تو ہائی کورٹ میں بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہے، اور آرٹیکل 199 کے اندر بڑی لمیٹڈ بہت تھوڑی سی ونڈو ہے، اور وہ اب آپ ویسے بھی ایکسرسائز نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یہ سارے معاملے تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑے. سپریم کورٹ تشریح کر رہی ہے سارے معاملات کی کہ ملٹری کورٹ کا اپیل کا رائٹ ہے، تو وہ ہائی کورٹ میں کیسے فائل ہوں گے؟ ہائی کورٹ میں آئیں گے تو اعتراض لگیں گے کہ جناب نہیں ہے. یہ الٹیمیٹلی آپ کہہ دیں کہ جورسڈکشن ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ کوئی اچھا میں نہیں سمجھتا اس کو بحیثیت وکیل ہونے کے ناطے. باقی جو ہے نا ہونا یہ چاہیے تھا. اور یہ سوال جو آئینی بینچ سن بھی رہا تھا، اور آئینی بینچ میں تو بڑا ایک سوال آج اٹھا دیا جسٹس سید منصور علی شاہ نے کہ آئینی بینچ کی جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آئینی کیسز سننے کا کتنا تجربہ ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال اٹھایا ہے. اور اب سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ طریقہ کار جو ہم دیکھتے ہیں یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاملے دہشت گردی کی کورٹ میں تھے نا، وہاں آپ بتاتے وہاں پر کہ جناب یہ ملٹری کورٹ کا ہے معاملہ، اور عدالت سے فیصلہ لیتے آپ کہ جناب یہ والے کیس ہم نہیں سن سکتے، یہ ملٹری کورٹ سن سکتا ہے. نہیں، یہاں سے اجازت لے کے یہ ملزمان کی کسٹڈی لی ہے نا. کسٹڈی ہونا اور بات ہے. کسٹڈی کے بعد ٹرائل بھی انہوں نے شروع کیا. میں پہلے بتاتا چلوں، دیکھیں کسٹڈی لینا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے نا جی. مثال کے طور پر آپ ٹرانزٹری ریمانڈ لینے آتے ہیں، پرچہ درج ہوا ہے خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں، تو آپ پنجاب کے میجسٹریٹ کے پاس آ جاتے ہیں کہ جناب اس کی کسٹڈی ہمیں دے دیں، ہم نے پیش کرنا ہے اپنی عدالت کے اندر. یہ کسٹڈی کے کانٹیکس میں ہے، جورسڈکشن کا ایشو نہیں ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، میں جورسڈکشنل ڈیفیکٹ کی بات کر رہا ہوں، میں جورسڈکشنل ایشو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اگر کیا مناسب ہوتا کہ یہ انہی انسداد دہشت گردی کی کوٹوں میں معاملے رکھتے اور وہاں کہتے کہ جناب یہ آپ کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے، یہ جورسڈکشن ابھی دی جائے. یعنی آپ یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پروسیکیوشن کیس لڑ لیتی. ہاں دیکھیں نا، اگر آپ لے کے جانا چاہتے ہیں، یعنی اصولی طور پر تو ہے یہ پروسیکیوشن دہشت گردی کی کوٹوں میں ہونا چاہیے تھا، اور عدالت دیکھتی کہ نہیں ایویڈنس ایسی ہے کہ یہ جانا چاہیے ملٹری کورٹ کے اندر جانا چاہیے، یا ابھی تک تو ایویڈنس ایسی سامنے نہیں آ سکی نہ ہمارے پاس ملٹری کورٹ میں جو ملٹری نے کورٹوں میں فیصلے کیے ہیں، ملٹری ٹرائبیونل کا لفظ استعمال کریں گے، کورٹ تو نہیں ہے، کہ نہ ہمارے پاس ایویڈنس ایسی آئی ہے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ جناب یہ ان کی جورسڈکشن ہے. وہ تو جورسڈکشن بنا لی نا. میں ایک بار آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آرمی ایکٹ میں یہ لکھا ہے کہ اگر سویلینز اگر وہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں، جلاؤ گراؤ کراتے ہیں، تو ان کا جو ٹرائل ہے وہ جو ہے وہ ملٹری میں ہی ہوگا، ملٹری کوڈ میں ہوگا. یہ ان کے آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے. میں پھر بتاتا چلوں، بس یہی تو ایک فرق ہے جہاں بیٹھ کر یہاں، یعنی ایک سویلین کا ملٹری کورٹوں میں ٹرائل کیسے ہو سکتا ہے، یہی تو ہے. یہ جو اکثر آرمی ایکٹ ہے نا، یہ ایکسکلوسیولی ڈیل کرتا ہے فوجیوں کے ساتھ، اور وجہ یہ ہے کہ ڈسپلن فورس ہے. ڈسپلن فورس کو مینٹین کرنے کے لیے مثال کے طور پر ہم انکم ٹیکس کے لاء کے مطابق ٹرائبونل بنے ہوتے ہیں انکم ٹیکس کے، یا محکمانہ اپیلوں کے خلاف سروس ٹرائبونل بنے ہوئے ہیں، یا لیبر کورٹوں کے اگینسٹ لیبر ٹرائبونل بنے ہوئے ہیں. لیکن وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا سول لاء کے تحت ہیں، سول لاء کے تحت ہیں. یہ بتا دوں، یعنی یہ جو جورسڈکشن یہ دی ہوئی تھی یہ ڈسپلن چلانے کے لیے تھی. اس ڈسپلن کو آپ سویلین کے لیے استعمال کرنا میں نہیں مناسب سمجھتا. میں اس لیے تجویز دے رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سزائیں بالکل دیں آپ ان کو، بالکل دیں آپ ان کو، لیکن ان کے ٹرائل جو تھے وہ آپ کو لے کے جانے چاہیے تھے دہشت گردی کی کوٹوں کے درمیان. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 4 تو ورژن بدل چکے ہیں. یہی جو باتیں کہہ رہے ہیں، مثال کے طور پر اکسایا، یہ کہا، تو اکسانے کی ایویڈنس کیا تھی؟ ایویڈنس وہ انسپیکٹر تھے، وہ انسپیکٹر وہ جو اکسانے کا جو الزامات ہیں وہ تو لگائے جا رہے ہیں قیادت پر. وہ لوگ جو وہاں پر پائے گئے، وہاں کی ان کی ویڈیوز موجود ہیں. سنے نہیں، وہ جو انہوں نے اعترافی بیان دیے ہیں، وہ سارے اعترافی بیان میں بنیاد ہی یہ بنائی گئی ہے کہ ہمیں اکسایا تھا قیادت کی جانب. نا بات بڑی. اب یہ والا جو معاملہ ہے، یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے بغیر کیسے اکسایا جو جس نے اکسایا اس کی شہادت ہونی ہے،
اس کو دیکھا جانا ہے. تو یہ آرٹیکل 10 ICCPR اور آرٹیکل 10 کے اگر رائٹ کو اگر آپ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. اور آج بھی میرا خیال، میری جہاں تک ذاتی رائے ہے کہ استداد دہشت گردی کی کورٹوں میں ٹرائل چل رہے ہیں، وہاں آئیں آپ، وہاں لے کے آئیں ایویڈنس، وہاں پیش کریں وہاں پر، اور وہاں پھر کورٹ سے وہاں سے جورسڈکشن طے کر لیں. سوال یہ نہیں پیدا ہو گیا کہ انہوں نے بیان دیا ہے، ملزمان نے ہمیں اکسایا قیادت نے ہے، قیادت کو بھی سزا نہیں ہوئی اور جو اکسانے والے تھے ان کو سزا ہوئی، یہ سوالیہ نشان نہیں ہے؟ بہت بڑا سوال یہی تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے نا، کہ یہاں جنہوں نے اکسایا ہے وہ ابھی تک ٹرائل کو فیس کر رہے ہیں. یعنی یہ ماسٹر مائنڈ کی بات کریں نا، جو مرکزی ملزم پہلے ماسٹر مائنڈ کی حد تک، اور ماسٹر مائنڈ کی حد تک میں بتاتا چلوں، آپ کو پتہ ہے میں عمران خان کے کیسز میں پیش ہوتا رہا ہوں، 9 مئی کے کیسز میں وہ 4 ورژن ہیں. یعنی صداقت عباسی وغیرہ کے انہوں نے کوئی اور کہانی بتائی، پھر وہ انسپیکٹر موقع پہ موجود تھے، 9 تاریخ سے پہلے موجود تھے، انہوں نے وہ جا کر 12 تاریخ کو بیان دیا، اور وہ ہائی کورٹ کے آپ کے سامنے ہیں، اور جس میں ویڈیو کی وہ چیزیں ساری اب آ چکی ہوئی ہیں، اور وہ ہائی کورٹس کے آرڈر سارے موجود ہیں، ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. تو 4 ورژن ہیں. تو میں اس کو سسٹین نہیں دیکھ رہا سزاؤں کو. ویسے بھی میں آنے والے وقت میں اس سزاؤں کو شاید یہ کالعدم ہو جائیں، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. قلم کون قرار دے گا؟ وہ تو اتھارٹی بھی ان کے پاس ہے. دیکھیں لیکن یہ کسی سٹیج کے اوپر ہائی کورٹوں میں ضرور چیلنج ہونی ہے. کس طرح ہوگی یہ تو ذرا بتائیے گا. یہ دیکھیں نا، یہ ہائی کورٹوں کے اندر جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتا تو اس معاملے میں نہیں آئے گی. اب مسئلہ کیا اب آ گیا، اب اس میں دیر از ایوری پاسبلٹی کہ یہ سپریم کورٹ ان سزاؤں کو اب خود نہ دیکھ لے، حالانکہ دیکھ نہیں سکتی. یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، سپریم کورٹ کہیں اور سپریم کورٹ اپنے اختیارات سے تجاوز کرے گی اگر ان سزاؤں کی لیگیلٹی دیکھے گی. اس کے لیے ریمیڈی ان کے پاس، اگر سپریم کورٹ سے معاملہ ختم ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں بڑی لمیٹڈ ریمیڈی ہوگی. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا بڑی کم ہے، بڑی تھوڑا سا ونڈو ہے. وہاں ملٹری اگر انسٹالیشن ہے اس کو چیک کرنا ہے کہ کہاں ملٹری انسٹالیشن ہے، کیا یعنی کہاں جا کے آپ نے ان کے ٹینکوں کو ہاتھ لگایا، یعنی جو ٹینک جو ورکنگ پوزیشن کے اندر تھے. جو میں بات کہنا چاہ رہا ہوں، کہاں وہ جہاز جو فائٹر پائلٹ تھے، فائٹر جہاز تھے جنہوں نے جا کر جنگوں میں لڑنا تھا، کہاں اس تک یہ معاملات گئے. تو یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سا اور بڑا لمیٹڈ سا ایک، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جن کو سزائیں ہو گئی ہیں ان کے لیے ریلیف ان کو ملنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. نہیں ابھی تو دیکھیں میں ایپلیٹ سٹیج پہ تو مجھے نہیں نظر آتا، مجھے ان کی اپنی ہائرارکی میں تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ریلیف انہیں ملے گا. اور اب صرف یہی دیکھنا، جو سوال میں نے اٹھائے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکسانے کے اوپر بیٹھ کر ان کو سزائیں ملی ہیں، تو اکسانا پہلے ثابت تو کرنا ہوگا نا، وہ تو ثابت ہی نہیں ہوا. اور کرمنل کنسپریسی کو ثابت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. کنسپریسی کو ثابت کرنے کے بڑے سٹینڈرڈ ہائی ہیں، اور وہاں میں سمجھ رہا ہوں کہ صرف اسی بنیاد کے اوپر اگر یہ دہشت گردی کی کورٹوں کے اندر کیس چلے تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ساری سزائیں اڑ جائیں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، قید بامشقت جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے، اور خاص طور پر آج ملٹری کی جانب سے جو سزائیں دی گئی ہیں تو اس میں اور عام قیدیوں کو قید بامشقت میں کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ سادہ سزاؤں میں تو صرف جیل بھگتنی ہوتی ہے نا، سادہ سزاؤں میں نا صرف جیل بھگتنی ہوتی. قید بامشقت میں آپ کو مزدوری بھی کرنی پڑتی ہے، اس کی اجرت ملتی ہے. اب یہ ایک بڑا مزدار سوال ہے. میں ابھی کیونکہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی، وہ ہم نے کئی فلموں میں دیکھا نہیں، وہ روڑی کوٹتے ہوئے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قیدی ہیں اپنا کھانا بناتے ہوئے. میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں، کچھ یعنی اس میں آپ کو مشقت کرنی ہے ساتھ، یعنی یہ اس لیے ذرا مشکل ہے اور یہ سخت سزا ہے. اور یہ کیا ان لوگوں کے خلاف اتنی سخت سزا دی جا سکتی تھی، یہ بھی ایک سوال ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر دیر از اے پاسبلٹی کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس بھی اگر کوئی گیا تو ہو سکتا ہے وہ ان کیسوں، ان سزاؤں کے اگینسٹ بھی کہ جو کچھ یہ ہوا ہے یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے، تو شاید دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ بھی نہ دیکھ لیں. میں بھی کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ میرا اپنا ایک ذاتی اوپینین ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سزا پہ جو آئین کے تحت دیے گئے جو پیرامیٹرز ہیں یا بین الاقوامی طور پر یا بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے وہ پورے نہیں ہو سکے ہیں.